تو بیٹا روتا تو وہ ہے جس کو اپنی دعا پر یقین نہ ہو، اور پریشان بھی وہ ہوتا ہے جس کو اپنی دعا پر یقین نہ ہو۔ اگر کسی کو اپنی دعا پر یقین ہوگا، اللہ پاک پر توکل ہوگا، تو وہ کبھی بھی جو ہے مایوس نہیں ہوگا اور وہ روئے گا نہیں، کیونکہ میری پیاری رونا جو ہے وہ صرف ہم نے اللہ پاک کے سامنے رونا ہے۔ وقت کو بھی وقت دینا چاہیے، کیونکہ میری پیاریوں ہر چیز وقت پہ ہونی ہوتی ہے، لیکن دعا سے جو ہے نا، جو وقت دیر سے آنا ہے وہ وقت تھوڑا جلدی آ جاتا ہے، جو آپ کے لیے تاخیر ہو رہی ہوتی ہے وہ جلدی کام ہو جاتا ہے، جو آپ کے لیے بہتری نہیں ہے وہ بہترین کر کے اللہ پاک آپ کو عطا کر دیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ جیسے کہ میری پیاری آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے جی آپ کے سوالات، اور میں آپ لوگوں کو جوابات دوں گی اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق، کیونکہ میری پیاری آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ابھی خود سیکھ رہی ہوں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک انسان سیکھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو مجھے معاف فرمائیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریو، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطۂ کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آپ لوگ سے چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ آپ لوگ یہ مت سمجھے کہ میں کسی کا سوال شامل کر رہی ہوں، کسی کا نہیں کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ جب میں سوالوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گی تو اتنے زیادہ کوسچنز آپ لوگ مجھے سینڈ کر دیں گے۔ تو میری پیاریو، ظاہر ہے ایک ویڈیو میں شامل کرنا تھوڑا سا امپاسبل ہے، کیونکہ میں ڈیٹیل کے ساتھ، اچھے طریقے سے اور محنت کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوتی ہوں، پراپر نالج کے ساتھ، انفارمیشن کے ساتھ سمجھا رہی ہوتی ہوں۔ میری پیاریو، آپ لوگوں نے بالکل پریشان نہیں ہونا، سب کے سوالات کو شامل کروں گی، اور یہ ویڈیوز جو ہیں میں لے کر اسی لیے آ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے جتنے سوالات ہیں ساتھ ساتھ ان کو بھی کور اپ کرتی جاؤں، ساتھ ساتھ شامل کرتی جاؤں۔ جس سوال کے بارے میں مجھے علم ہے میں ضرور اپنی ویڈیو میں شامل کر رہی ہوں، اور جس بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے تو میری پیاریوں میں آپ لوگوں کو بتا بھی رہی ہوں کہ آپ لوگ پراپر کسی عالمہ سے، اسکالر سے پوچھیں۔ پیاریوں، آج کے جو کوسچنز ہیں وہ آپ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن کا سوال ہے۔ یہ لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ ہی مجھے اس بارے میں آپ ضرور جواب دیجیے گا۔ آپ ہی، میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ہی جن کو میں اپنی دعا میں مانگتی ہوں، آپ ہی اب وہ کسی اور کے ہو چکے ہیں، انگیجمنٹ جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہو چکی ہے، تو آپ ہی میں بہت زیادہ روتی رہتی ہوں ان کے لیے۔ سب کچھ آپ ہی ایسے لگتا ہے کہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کبھی کبھی آپ ہی میں نے ابھی تک انہیں اللہ کے سامنے، انہیں اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ میں کیا کروں، کیا میں اپنی دعا کو جاری رکھوں؟ آپ ہی مجھے تھوڑا سا اس بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیں۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک نے ہمیں دعا کا بولا اور دعا ہم نے کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ دعا ہم نے ہر حال میں کرتے رہنا ہے۔ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی دعا بالکل ناممکن ہو گئی ہے، تب بھی آپ نے دعا کرنی نہیں چھوڑنی۔ لیکن آپ کا جو کیس ہے، آپ نے جو بات بتائی ہے، آپ بتا رہی ہیں کہ وہ ان کی انگیجمنٹ کسی اور کے ساتھ ہو گئی ہے، تو دیکھیں آپ اپنے نصیب کی بہتری کیوں نہیں مانگتی؟ دیکھیں آپ اپنے لیے بہتری کیوں نہیں مانگ رہی؟ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اس سے بھی بہتر کچھ آپ کے لیے سوچا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جو ٹائم پہ آپ سے وہ دور ہو گئے ہیں، اللہ پاک نے ان کو بہترین کر کے آپ کو عطا کرنا ہو، اللہ پاک نے احساس دلانا ہو، کچھ ایسا بھی ہو جائے۔ اللہ پاک تو ہر چیز کر سکتے ہیں نا، آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ آپ نے کہا کہ آپ ابھی بھی دعا کر رہی ہیں، آپ اب دعا کو اس طریقے سے کریں کہ اللہ پاک میرے حق میں بہترین کر دیں، اللہ پاک میرے حق میں بہتری کر دیں۔ اللہ پاک جو آپ جان سکتے ہیں وہ میں نہیں جان سکتی، تو جو آپ کو میرے لیے بہتر لگ رہا ہے آپ وہ میرے لیے کر دیں۔ تو میری پیاری، آپ اس طریقے سے دعا کر کے تو دیکھیں پھر آپ کا دل کس طریقے سے مطمئن ہو جائے گا۔ آپ کے لیے اللہ پاک نے ہو سکتا ہے کہ اسی چیز میں کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا، کیونکہ میری پیاریوں، میں اس بارے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جب آپ دعا کر رہی ہوتی ہیں نا، تو ظاہر ہے آپ کی دعا جو ہے اللہ پاک سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے کن فرمانا ہے، چاہے اللہ پاک کسی بھی لمحے میں فرما دے، چاہے اللہ پاک جو ہے کچھ عرصہ لگا دیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میری پیاری، آپ نے دعا کرنی کبھی نہیں چھوڑنی، بس آپ نے اپنے نصیب کی بہتری مانگنی ہے۔ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کی انگیجمنٹ کہیں پر ہو گئی ہے، وہ کسی اور کے ہو گئے ہیں، تو پھر بھی آپ جو ہے روتی رہتی ہیں۔ تو بیٹا روتا تو وہ ہے جس کو اپنی دعا پر یقین نہ ہو، اور پریشان بھی وہ ہوتا ہے جس کو اپنی دعا پر یقین نہ ہو۔ اگر کسی کو اپنی دعا پر یقین ہوگا، توکل پر یقین ہوگا، اللہ پاک پر توکل ہوگا، تو وہ کبھی بھی جو ہے مایوس نہیں ہوگا اور وہ روئے گا نہیں،
کیونکہ میری پیاری رونا جو ہے وہ صرف ہم نے اللہ پاک کے سامنے رونا ہے۔ اگر ہم ہر ٹائم روتے رہیں گے، اپنے چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ جو ہے وہ اداسی رکھیں گے، مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہی جانتا ہے، میں یا کوئی اور تو اس سے بات کر سکتے ہیں، لیکن میرا کام ہے آپ کو سمجھانا، آپ کو بتانا۔ آپ کے ایک سوال سے کتنی ساری لڑکیاں جو ریلیٹ کر رہی ہوں گی وہ بھی اس چیز کو سمجھیں گی کہ اللہ پاک سے اپنے نصیب کی اور اپنے حق میں بہتری مانگنی ہے۔ اور دا ٹائم اگر کوئی انسان آپ سے دور ہو گیا ہے یا وہ کسی اور کے پاس جا چکا ہے، تو آپ اس چیز کو کاپی پینسل پکڑو اور اس چیز کو لکھ لو کہ اگر وہ انسان آپ کے نصیب میں ہے تو وہ آپ کا ہی ہے، چاہے کوئی چیز آپ کے نصیب میں ہے تو وہ آپ کی ہی ہے، وہ آپ کے پاس ہی آئے گی۔ اس بارے میں فکر کرنا چھوڑ دو، آپ دعا کرو، دیکھو مطمئن رہو، دعا کرو، وسیلے اللہ پاک بناتے ہیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، وہ انسان جا چکا ہے، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، تو بس آپ دعا کریں، آپ نے زیادہ سوچنا نہیں ہے۔ اگر آپ سوچنے لگ جائیں گی نا، شیطان کو اس بات کا موقع دے رہی ہیں کہ وسوسے اور خیالات آپ کے ذہن میں ڈالیں۔ دیکھیں دعا سے کبھی مایوس نہ ہو، اور یہ بات بالکل نہ سوچیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے، ایوری تھنگ از پاسبل ود ان سیکنڈ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میریکل کر دیتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ سو ہاؤ کین اٹ بی پاسبل، آپ سوچ لیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کر دیتے ہیں۔ میری پیاریوں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بس توکل اور یقین رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر سے بہترین کریں گے۔ اور آپ کو جو لگ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، دیکھ لینا جس طریقے سے آپ کے لیے دروازے کھلیں گے، آپ حیران رہ جاؤ گی۔ انشاءاللہ آپ کی دعا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور کن فرمائیں گے۔ ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ پاک آپ کے حق میں بہتر کریں، آمین ثم آمین۔ اور نیکسٹ جو کوسچن ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ آپی مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ مجھے رات میں آپی بہت زیادہ دیر سے نیند آتی ہے، آپی میں سو کے اٹھ کر تہجد نہیں پڑھ پاتی ہوں، تو کیا آپی میں بنا سوئے جو ہے تہجد کی نماز پڑھ لوں تو آپی کیا میری دعا قبول ہو جائے گی؟ اور اگر آپی کبھی میں سو بھی جاؤں تو آپی میرے سے جو ہے تہجد کی نماز میں نہیں اٹھا جاتا، تو آپی پھر میں کیا کروں؟ آپ مجھے بتائیں، مجھے اندھیرے میں آپی نماز پڑھنے میں سکون ملتا ہے، کیونکہ آپی میں بہت زیادہ روتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ اللہ کے علاوہ مجھے کوئی دیکھے، اور آپی سب مجھے کہتے ہیں کہ اندھیرے میں نماز قبول نہیں ہوتی، تو کیا آپی میں اندھیرے میں نماز نہ پڑھوں؟ مجھے اس بارے میں ضرور بتائیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں دیکھو، آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ دیکھیں اگر آپ جاگی ہوئی ہیں اور آپ کو اس چیز کا ڈر ہے کہ آپ کی تہجد کی نماز مس ہو جائے گی، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ میری پیاریوں آپ لوگ اگر پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، کہ یہ بہتر نہیں ہوگا روٹین بنی ہوئی اور اگر آپ سو جاتی ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ بس آپ ابھی اٹھ جائیں گی، تھوڑا سا نیپ لے کر آپ جاگ جائیں گی اور آپ نماز پڑھ لیں گی، اور پھر ایسا ہو کہ آپ کو نیند آ جائے، تہجد کی نماز کا ٹائم جو ہے وہ نکل جائے، آپ پریشان ہو جائیں گی، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ لیکن دیکھیں اگر آپ سو کر اٹھیں گی اور آپ اپنے آپ کو ذرا زور سے جگائیں گی اور ہمت کر کے اٹھیں گی، پھر ثواب بہت زیادہ ہے، کیونکہ دیکھو میری پیاریوں، اسٹرگل میں، کسی بھی چیز کی اسٹرگل میں ظاہر ہے محنت ہوتی ہے، تو محنت کا پھر ثواب اور اجر زیادہ ملتا ہے۔ تو اگر آپ تہجد کی نماز میں تھوڑی سی مشقت کر لیتے ہو، نیپ لے کر اٹھتے ہو، تو بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر آپ جاگے ہوئے ہیں تو بھی آپ پڑھ لیں، زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ کا جو وقت ہے وہ نکل جائے گا، زیادہ بہتر ہے۔ اور جہاں تک میری پیاری بات رہی کہ اندھیرے میں نماز پڑھیں یا نہیں پڑھیں، دیکھیں مجھے اتنا علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تہجد کی نماز جو ہے واقعی میں اندھیرے میں اور سکون میں پڑھنے کا مزہ آتا ہے، بالکل خاموشی ہو، ایک انسان اکیلا ہو، اللہ پاک کی ذات سے گفتگو کر رہا ہو۔ تو مجھے بھی اس بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کو میں اپنا بتاؤں گی، میں اپنے روم میں اگر کبھی کبھار ہوتا ہے نا، کیونکہ مجھے حسنین کے لیے بھی تھوڑی سی لائٹ جلانی ہی پڑتی ہے، تو میں ایسا کرتی ہوں کہ میں جو اپنا ٹی وی لاؤنج ہے وہاں پر جا کر نماز پڑھ لیتی ہوں۔ تو آپ لوگ بھی ایسا کریں کہ آپ جس کمرے میں بیٹھی ہیں آپ وہاں پر رہنے دیں، آپ اگر وہاں پر ظاہر ہے کوئی سو رہا ہے یا جس طریقے سے آپ کو لائٹ آن کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے، تو آپ بھائی ٹی وی لاؤنج میں، ڈرائنگ روم میں، کوئی ایسی جگہ پر آپ جو ہے نماز پڑھ لیں، اور اگر آپ لائٹ جلانا چاہیں آپ جلا لیں، اگر آپ نہیں کرنا چاہتی تو میری پیاری یہ پھر آپ کی مرضی ہے، آپ بے شک اگر ایزی ہو نا تو آپ اپنے موبائل کی لائٹ آن کر لیں۔ تو باقی مجھے اتنا پتہ نہیں ہے میری پیاریوں، میں خود کبھی لائٹ آن ہوتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی، تو میں جو ہوں پڑھ لیتی ہوں، قبول اللہ پاک نے کرنا ہے نا، تو پھر میں آپ کو کہوں گی یہی بات پراپر جو ہے کسی اسکالر سے یا عالمہ سے پوچھ لیں، نماز پڑھی ہوتی ہے لائٹ آن ہوتی ہے تو کبھی جو ہے وہ بند ہوتی ہے، میں نے آپ کو اپنا بتا دی ہے میری پیاریوں۔
تو جیسے آپ کو پڑھنا ہے آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک نے قبول کرنا ہے میری پیاری شہزادی، باقی اللہ پاک قبول کریں، اصل بات تو یہ ہے نا کہ اللہ پاک قبول کر لیں۔ اور نیکسٹ جو کوسچن ہے وہ آپ شامل کرنا چاہوں گی۔ یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تہجد کی نماز پڑھنے لگ گئی ہوں۔ پھر کچھ دنوں پہلے میری امی نے مجھے بولا کہ جو ان میرڈ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتی، انہیں کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، اس وجہ سے وہ ڈر جاتی ہیں۔ اب آپ ہی پہلے تو میں بالکل بھی نہیں گھبراتی تھی، نہ ہی میں ڈرتی تھی، لیکن آپ ہی میری امی کی اس بات کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں، اور 2 دن سے آپ ہی میں نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، میرا دل بہت زیادہ بے چین ہے۔ بھی آپ مجھے جلدی سے جواب دے دیجیے گا تاکہ آپ ہی جو بھی مسئلہ ہے مجھے پتہ چل جائے کہ واقعی میں ہی تہجد کی نماز جو ہے ان میرڈ لڑکی کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ مجھے انتظار رہے گا میرے جواب کا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ پیاری آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کی امی کہہ رہی ہیں کہ ان میرڈ لڑکی کو تہجد کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تو میری پیاری تہجد کی نماز ہم کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں نا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تہجد کی نماز میں کوئی چیز نظر آ جائے گی، جبکہ ہم وضو میں کھڑے ہیں، اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ ریز ہو رہے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ پاک پہلے آسمان پر موجود ہیں۔ کہ میری پیاری ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں تو کوئی چیز نظر آ جائے گی۔ دیکھ، اللہ پاک کی عبادت کریں، آپ لوگ خود سوچیں نا، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ پاک کی آپ عبادت کر رہے ہو، سو ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ کوئی چیز نظر آ جائے گی، یہ ہو جائے گا ان میرڈ لڑکی نہ پڑھے تو میرڈ لڑکی نہ پڑھے۔ تو مطلب مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، جوانی کی جو عبادت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میری پیاریوں ایک لڑکی یا ایک لڑکا جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اس وقت میں پڑھ رہا ہے جب تنہائی میں لوگ بیٹھ کر موبائل پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جو اپنے فون کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ اٹھ کر جو ہے تہجد کی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور اللہ پاک سے بات کرے۔ تو آپ خود یہ ساری باتیں سوچیں نا کہ اللہ پاک سے آپ بات کر رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پر موجود ہیں، تو میری پیاریوں کون سی چیزیں اور کیا کچھ ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ایک الگ باتیں ہیں، ڈیپ میں زیادہ نہیں جاؤں گی، لیکن بس یہ کہوں گی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں، اپنی نماز کو کنٹینیو کریں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کریں، اور تہجد کی نماز کا وقت تو میں کہوں گی اتنا پیارا ہوتا ہے، ایک تنہائی کا وقت ہوتا ہے، آپ ہوتے ہو، اللہ پاک ہوتے ہو، کتنا اچھا لگتا ہے نا۔ اس وقت آپ اللہ پاک کے سامنے رو رہے ہوتے ہو، بات کر رہے ہوتے ہو، کوئی انسان آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، اور ایک تہجد کی نماز جو ہوتی ہے وہ آپ کی دل کی نماز ہوتی ہے، تو اس میں ایک الگ ہی سکون ملتا ہے، اور آپ اللہ پاک کی محبت میں اٹھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، سکون ملتا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ تو آپ نے تہجد کی نماز 2 دن نہیں پڑھی، تو میری پیاری بہن آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ پاک کو راضی کریں، اور نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنی امی کو سمجھائیں، آپ ہو سکے تو اپنی امی کو بھی اس بارے میں بتائیے گا جو میں نے بات کی، آپ اپنی امی کو سنائیے گا بھی کہ آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ پاک کو ہم راضی کر رہے ہیں، اس وقت کون سی چیز نظر آئے گی؟ اللہ پاک کی ذات سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو اللہ پاک کو راضی کریں، اور اللہ پاک سے کہیں کہ اللہ پاک یہ ساری باتیں جو ہے نا ہمارے ذہنوں سے نکال دیں، اور اللہ پاک کی عبادت کریں، اور اللہ پاک ہمیں وہ سلیقہ عطا کریں، اللہ پاک وہ طریقہ عطا کریں جس سے اللہ پاک ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ تو میری پیاریوں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو میری پیاریوں اگر کسی کے مائنڈ میں بھی کوئی بھی ایسا ڈاؤٹ ہے تو اس کو کلیئر کریں، اور تہجد کی نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ پاک کو راضی کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ہم سے ضرور راضی ہو جائیں گے۔ اور نیکسٹ جو کوسچن ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی۔ یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ تہجد کی روٹین میری بہت اچھے سے بن جاتی ہے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات بھی پڑھتی ہوں، تو آپ ہی اس کے بعد سورہ یاسین بھی میں پڑھتی ہوں، لیکن آپ ہی پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ روٹین میں گیپ آ جاتا ہے، یا کبھی کبھار آپ ہی آنکھ نہیں کھلتی، تو آپ ہی 2-3 دن جو ہے وہ آپ ہی گیپ زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ ہی ہماری دعا قبول ہو جائے گی؟ اور آپ ہی 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات سورہ یاسین جو ہے آپ ہی دوبارہ سے ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے اس بارے میں ضرور بتائیے گا، یا آپ ہی جب گیپ ہو جائے تو آپ ہی اگر گیپ ہو جائے تو کیا آپ ہی ہم دوبارہ سے اسی طریقے سے کنٹینیو کریں گے، یا آپ ہی کوئی فرق پڑ جاتا ہے؟ تو آپ مجھے اس بارے میں بھی جواب دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری دیکھیں، اگر فار ایگزامپل کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کا گیپ آ جاتا ہے، وہ تو ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے ایک منتھلی سائیکل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے ہم نماز کنٹینیو نہیں کر پاتے ہیں، لیکن جب آپ پاک ہو جائیں، اپنی نماز کو، صلاۃ الحاجات کو، سورہ یاسین کو آپ دوبارہ سے کنٹینیو کر
لیں پھر آپ پڑھنے لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایسا ہے کہ آپ کی آنکھ نہیں کھل رہی تہجد کی نماز میں، پھر آپ ایسا کریں کہ میری پیاری آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آنکھ اگر نہیں کھل پا رہی یا آپ تھوڑا سا اسٹرگل بھی نہیں کر پا رہی آنکھ کھلنے کے لیے، ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے چلو سویا رہے، یا ہمیں اس نیند کو ہی تو ہم نے گنوانا ہے، ہم نے اس نیند کو ہی تو ڈسٹریکٹ کر کے اٹھنا ہے، جاگنا ہے، مشقت کرنی ہے، تو لیکن چلیں اگر بالفرض آپ سے ایسا نہیں بھی ہو پا رہا تو بے شک میری پیاریوں کیا کریں، دیکھیں قبول اللہ پاک نے کرنا ہے آپ کو۔ پھر میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں صلاۃ الحاجات کے نوافل اور 3 مرتبہ سورہ یاسین، تو پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لینا، نہ کہ یہ کہ پھر آپ سوچتی رہیں گی، پریشان ہوں گی کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، شاید آپ کی دعا میں گیپ ہو گیا یا پھر آپ کے پڑھنے میں گیپ ہو گیا ہے، مطلب الگ الگ طرح کے آپ کے دماغ میں باتیں آنے لگ جائیں گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ دیکھیں آسانیاں کریں، اپنے لیے بھی آسانیاں کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں کریں۔ مجھ سے کافی بار پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہی آپ کی جتنی بھی میریکل سٹوریز آ رہی ہیں میں یہ بھی پڑھ رہی ہوں، یہ بھی پڑھ رہی ہوں، جو جو آپ بتا رہی ہیں وہ میں پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ تو میری پیاریوں میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جو بھی آپ پڑھ رہی ہیں نا، آپ اپنے دل کو صاف کر کے اپنے آپ کو ایزی رکھ کر پڑھیں، اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو یہ نہ سوچیں کہ اب آپ پریشان ہو رہی ہیں کہ میں نے یہ بھی پڑھنا ہے، اپنے آپ کو پریشر رکھ رہی ہیں کہ آپ نے یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے۔ دیکھیں قبول اللہ پاک نے کرنی ہے۔ پہلی بات کیا ہے، ہم نے 5 وقت کی جو نماز ہے نا، فرض نماز، اس کو قضا نہیں ہونے دینا۔ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ مجھ سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ آپ اس ترجمے کو کس طریقے سے شروع کر سکتے ہیں، تو میری پیاریوں آپ بازار جائیں یا بھائی کو بھیجیں یا ابو کو بولیں کہ آپ کے لیے ترجمے والا قرآن پاک ورڈ ٹو ورڈ جو ہے نا اس کو لے کر آئیں۔ میری ایک ویڈیو ہے مائی ڈیلی روٹین، اس میں نے دکھایا بھی ہوا ہے، تو آپ دیکھ بھی لیجئے گا۔ وہ والا قرآن پاک آپ اسکرین شاٹ لے لیں، یا تو وہ ملتا ہے، اس کے چیپٹرز ہیں آپ وہ لے لیں۔ پورا قرآن پاک جو ہے نا وہ 3 جلدوں میں مشتمل ہے، مطلب 3 چیپٹرز ہیں اس قرآن پاک کے، جس میں ورڈ ٹو ورڈ ایک ایک چیز ڈسکرائب کی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو وہ والا ملتا ہے آپ وہ لے لیں، نہیں تو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ بھی ورڈ ٹو ورڈ مل جاتا ہے بازار سے، آپ وہ لے لیں، وہ گھر لے آئیں اور شروع سے پڑھیں۔ دیکھیں شروع سے جب آپ پڑھنا شروع کریں گے نا، بے شک میں آپ سے کہوں گی ایک لائن پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھیں، جیسے آپ کے لیے آسانی آپ ویسے پڑھیں۔ اگر آپ کو ایزی لگتا ہے تو آپ سورہ یوسف پڑھ لیں، آپ کو ایزی لگتا ہے آپ سورہ کوثر پڑھ لیں، جو میری بہنیں اپنی میریکل سٹوریز میں بتا رہی ہیں، جو آپ کے لیے آسانی ہے آپ وہ پڑھ لیں۔ ان کے لیے تہجد کی نماز میں جاگنا تھوڑا سا امپاسبل ہو رہا ہے اور ان کا تھوڑا سا گیپ ہو جاتا ہے تو یہ پریشان بھی ہو رہی ہیں، تو میری پیاریوں کوئی بات نہیں، دیکھیں آپ تہجد کی نماز کے بجائے جو ہے آپ عشاء کی نماز میں پڑھ لیں، مغرب کی نماز میں پڑھ لیں۔ آپ سے میں ایک اور بات کہوں گی کہ دیکھو اگر آپ تھوڑا سا اسٹرگل کر سکتے ہو تو آپ تہجد کی نماز میں جاگنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو تھوڑا سا مطلب موٹیویٹ کرو، جاگو، نماز پڑھو، اور اس کے بعد آپ پڑھو گی تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور نیکسٹ جو کوسچن ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی۔ میری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپ ہی، میں بہت وقت سے ناممکن دعا کر رہی ہوں، آپ ہی کوئی بھی اثر جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے لگتا ہے کہ میری دعا آپ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ہی مجھے ایسا لگ رہا ہے اللہ پاک شاید میری دعا نہیں سنیں گے۔ سب کچھ میں کر رہی ہوں، جو کچھ آپ اپنی ویڈیوز میں بتا رہے ہیں، لیکن آپ ہی مجھے کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میں سوچنے لگی ہوں کہ میری دعا پہ اللہ پاک کیوں نہیں کن فرما رہے، آپ مجھے اس بارے میں ضرور بتائیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ ہمیشہ دعا کے بارے میں بہت کچھ آپ لوگوں سے کہتی ہوں، آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ آپ ہی کتنی آسانی سے یہ بات کہہ دیتی ہیں، ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی۔ دیکھو میری پیاریوں، یہ جو نہیں قبول ہو رہی یا ایسا ہوگا ویسا ہوگا نہیں ہوگا، یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو میریکل سٹوریز میں کہوں گی پتہ نہیں کن کے لیے میریکل ہو جاتے ہیں، میرے لیے کیوں نہیں میریکل ہو رہا، یا میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا، یہ سارے سوالات آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہوں گے۔ لیکن میری پیاریوں یہیں پر تو آپ نے اپنے توکل کو اور یقین کو بنائے رکھنا ہے اور اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اپنی غلطیوں کو دیکھیں، اپنی چیزوں کو دیکھیں کہ آپ سے کہیں پر کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، آپ اپنی دعا پر یقین رکھیں۔ آپ نے کہا کہ آپ ایک ناممکن سی دعا کر رہی ہیں، تو آپ اپنی دعا میں یہ بات کیوں نہیں شامل کرتی کہ اللہ پاک میرے حق میں بہتری کر دیں، یا میرے حق میں مجھے وہ بہترین کر کے عطا کر دیں جو بھی آپ مانگ رہی ہیں۔ اب مجھے اس بارے میں تو نہیں پتا کہ آپ کیا مانگ رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اتنے پیارے ہمارے دوست ہیں جن کو آلریڈی پتہ ہے کہ آپ کیا مانگ رہی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا مانگ رہی ہیں، میری پیاریوں کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کیا مانگ رہی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کا بار بار مانگنا بہت زیادہ پسند آ رہا ہے، جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چلو آج پھر یہ مجھ سے مانگ لے، آج پھر یہ مجھ سے مانگ لے، آج پھر یہ مجھ سے مانگ لے۔ میری پیاریوں آپ کو ایک بات کہوں کہ اس چیز کو آپ اپنے لیے بلیسنگ بھی سمجھیں، اگر آپ کی دعا میں تاخیر ہو رہی ہے نا، تو وہ تو اللہ
सुब्हानहू व तआला चाह रहे हैं कि आप बार बार मांगें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपका बार बार मांगना पसंद आ रहा है। कैसे सोच लेती हैं कि आपकी दुआ इम्पॉसिबल और कुछ नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस हिम्मत नहीं हारनी, परेशान नहीं होना, सब कुछ हो जाएगा। वक्त को भी वक्त देना चाहिए, क्योंकि मेरी प्यारियों हर चीज़ वक्त पे होनी होती है, लेकिन दुआ से जो है ना, जो वक्त देर से आना है वो वक्त थोड़ा जल्दी आ जाता है। जो आपके लिए ताख़ीर हो रही होती है वो जल्दी काम हो जाता है। जो आपके लिए बेहतरी नहीं है वो बेहतरीन करके अल्लाह पाक आपको अता कर देते हैं। सब कुछ हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि आपने तवक्कल रखना है, आपने सब्र करना है, आपने अपनी दुआ को जारी रखना है, आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक को पढ़ना है, अल्लाह पाक से दुआ करनी है। दरूद इब्राहीम पढ़कर दुआ करें, जो जो आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकती हैं। अल्लाह पाक का कलाम पाक है और अल्लाह पाक के कलाम पाक में बहुत बरकत है। बस अल्लाह पाक हमारी दुआओं पर कुन फरमाए, अल्लाह पाक हम सब की परेशानियाँ, मुश्किलात को हल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके साथ शामिल करना चाहूँगी। अस्सलामुअलैकुम, आप ही कैसी हैं? आपको एक बात कहना चाहूँगी कि आप ही जिस तरीके से आप सवालों के बारे में हमें बता रही हैं, तो आप ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप ही मुझे आपके वर्ड टू वर्ड एक एक बात आप ही समझ आ जाती है। जहाँ आप ही मुझे काफ़ी लोगों की बात नहीं समझ आ पा रही थी, वहीं पे आप ही मुझे आपकी बात जो है ऐसे समझ आ रही है जैसे आप ही एक दोस्त और एक बहन बात को समझा रही होती है। उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरी बहन, मेरी प्यारियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार के लिए। आप लोगों से मुझे बहुत हिम्मत मिल रही है, और आप लोग मेरी ज़िंदगी का बहुत प्यारा और खूबसूरत मेरिकल हो। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ ना, आप लोग बहुत प्यारियाँ हो, और आप लोग सिर्फ मेरी प्यारियाँ हो, ठीक है। अच्छा, आगे जिनके सवाल को कंटिन्यू करते हैं कि आप ही, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी भी लाइफ चेंजिंग स्टोरीज़ में, और जितनी भी आपने अपने से रिलेटेड स्टोरीज़ बताई हैं, तो मुझे यही लगा है कि आप भी बिल्कुल हमारे जैसी हैं। आपने भी आप ही अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए अपने आप को चेंज किया है। तो आप ही, आपकी जो हिजाब स्टोरी थी, उसके बाद आप ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिजाब भी लेने लग गई हूँ और अबाया भी पहनना स्टार्ट कर दिया है। मुझे बस थोड़ा सा गाइड कर दें कि आप ही किस तरीके से मैं म्यूज़िक को सुनने से अवॉइड कर सकती हूँ, क्योंकि आप ही ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ आप ही ऐसा हो जाता है जिसमें आप ही म्यूज़िक वगैरह मुझे सुनना पड़ता है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे किसी पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक बताएं। आप मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये बताएं कि अगर आप म्यूज़िक नहीं सुनती तो आपने किस तरीके से इस चीज़ को स्टॉप किया था, ताकि आप ही मेरी भी हेल्प हो सके। अपनी दोस्त समझते हुए ये बात पूछ रही हूँ, जैसे एक दोस्त से पूछती है, तो आप मुझे भी उस तरीके से ही समझाइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं किसी को चेंज करने वाली कुछ भी नहीं होती, मैं तो खुद मैं कहूँगी कि बस अभी सीख रही हूँ। और अल्लाह पाक बेशक जिसको बदलना चाहें एक पल में बदल दें, जिसको हिदायत देना चाहें एक पल में दे दें। बिल्कुल ये बात सच है कि मेरी प्यारियों, मैंने भी अपने आप को जो है कुछ अरसा पहले ही बदला है, और असल जो बात है, मुझे असल हकीकत तभी पता चली जब मैंने सोच लिया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ज़िंदगी का कभी भी किसी को भरोसा नहीं है। तो अगर मेरी प्यारियों हम अपनी ज़िंदगी के कुछ अमलात जो हैं ऐसा कर लेते हैं जिसका खमियाजा हमें शायद जो है आखिरत में भुगतना पड़ जाए, और जब हमारा नामे अमाल हमारे हाथ में आएगा तो हम क्या अल्लाह पाक को कहेंगे? कुछ भी नहीं कह सकते ना। हम तो, मैं कहूँगी कि अल्लाह पाक के सामने भी खड़े नहीं हो पाएंगे। तो तभी मैंने सोच लिया था कि अपने आप को बदलना है, और अपने आप को अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी रखना है, और अल्लाह पाक की बताई हुई चीज़ों पर अमल करना है। बेशक मुश्किल था, स्ट्रगल किया मैंने, बहुत स्ट्रगल किया। इवन कि जो फैमिली फ्रेंड्स थे ना, वो मुझे यहाँ तक कहने लग गए थे, ये बहुत पेंडू है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, और ये तो पता नहीं किस जगह पर जीने लग गई है, और इसकी तो एक अलग ही सोच हो गई है। मुझसे वो लोग दूर भी हो गए। देखो, इंसान बदलता है, वक्त के साथ साथ बदलता है। अभी कुछ अरसा पहले ही मुझे ये बात का रियलाइज़ हुआ, बात गलत है, और ये मैं अपने लिए कह रही हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, या मैं किसी को नहीं कह रही कि कोई अगर कर रहा है तो वो बहुत गलत है। वो अपने ऊपर उनके डिपेंड करता है। लेकिन मुझे ये बात का एहसास हुआ कि ये बात गलत है, और ये बात गलत हो रही है, ठीक है। अब आपको ये बात बताऊं कि कभी कभार देखो, इंसान को नहीं पता होता, गलतियां हर इंसान से होती हैं, क्योंकि हम ख़ताकार हैं, अल्लाह पाक माफ़ फरमाने वाले हैं। इवन कि अगर कभी कोई, मेरी प्यारी, ऐसे गलती आपसे हो जाए तो आप अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लो, अल्लाह पाक माफ़ करने वाले हैं। मेरी प्यारी, लोग जो है ना फ़ौरन जज करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, ये तो गलत कह रही है, ये तो एक टाइम पे ऐसे था, ये तो वैसे था। देखो, हर इंसान की ज़िंदगी जो है कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है। अगर इंसान बेहतर हो जाए, हिदायत की तरफ आ जाए, तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे जो है यहाँ तक बातें सुनने को मिली कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड लड़की हो गई हो, तुम्हें तो ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, तुमने तो अपने आप को ऐसा कर लिया, तुम तो पेंडू लगती हो, तुम्हें तो दिल करता है कि अब अपनी फैमिली गैदरिंग्स में बिठाया ना जाए। यहाँ तक मैंने बातें सुनी है, ठीक है। लेकिन मेरी प्यारियां, मैंने हिम्मत नहीं
نہیں ہاری، اور الحمدللہ جو لوگ مجھے ایسا کہہ رہے تھے یا جو لوگ مجھے ایسا بول رہے تھے، اب جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے خود چینج ہو چکے ہیں، اور ان کے ڈپریشن کے ٹائم پر اللہ پاک نے مجھے شاید ان کے لیے وسیلہ بنایا۔ میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، لیکن پھر میں نے ان کو ہیلپ آؤٹ ضرور کیا۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ انہوں نے مجھے کیا کچھ بولا تھا، میں نے یہ سوچا کہ نہیں، ان کو اس وقت میری ہیلپ کی ضرورت ہے، تو شاید اللہ پاک نے مجھے ان کے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ اس طریقے سے تھوڑا بہت میری پیاری ہے جو میں نے اسٹرگل کیا اپنی لائف میں، وہ آپ کو میں نے بتایا ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میں نے میوزک کو میں سنتی تھی، ظاہر ہے میوزک انسان سن رہا ہوتا ہے تو بڑا وہ انسان کو لگتا ہے کہ جی بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر ایک جگہ پر گاربیج پڑا ہوا ہے تو وہ جو گاربیج ہے اور وہ جو میس ہوا ہوا ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ مزید میس بن جائے گا نا۔ دماغ میں لا کر گاربیج ڈالتے رہو گے، فضول باتیں ڈالو گے، نیگیٹیوٹی ڈالو گے، اور جہاں پر آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے وہاں پر آپ جو ہے تھوڑی بہت میوزک وغیرہ آپ کی زبان پر چلتا رہے گا، تو میری پیاریوں آپ خود اس بارے میں سوچیں۔ میں پھر کہوں گی، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، ان بہن کا جو سوال ہے وہ میں نے شامل کیا تو یہیں سے بات شروع ہو گئی ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار، مجھے کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، میں کبھی بھی قبر تک پہنچ سکتی ہوں، میرا کبھی بھی کوئی آخری دن ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ میں اپنے آپ کو سنوار لوں، اپنے آپ کو بہتر کر لوں۔ پھر ظاہر ہے آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ میں تو بہتری کی ہی ہے، پھر میں نے حسنین میں ان چیزوں کو بہتر کرنا شروع کیا۔ ماشاءاللہ سے میں نے اس کو بتانا شروع کیا کہ بیٹا یہ بات غلط ہے، کیونکہ دیکھو میری پیاریوں، شاید مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا یا بتانے والا نہیں ہوگا، یا میں بھی ہو سکتا ہے ایک ٹائم پر اگر مجھے کوئی سمجھاتا بھی ہوگا تو مجھے برا لگتا ہوگا۔ تو پھر میں نے یہی سوچا، میں نے کہا کہ نہیں، اب جو غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہیں نا، میں اپنے بچے میں وہ چیزیں نہیں ڈیولپ کروں گی، کوشش کرتی ہوں، باقی اللہ پاک مدد کرتے ہیں اور اللہ پاک نے اس کو نیک بنانا ہے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں، دیکھیں آہستہ آہستہ سب کچھ ہوتا ہے، اگر آپ ایک دم سے خود کو چینج کریں گے نا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تو آپ 2 دن 3 دن سے زیادہ نہیں کر سکتی۔ آپ لوگ دیکھیں اپنے آپ کو ٹاسک دیں، پھر میں نے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ٹاسک دینے شروع کیے۔ آپ کو کہتی تھی کہ آج میں پورے 2 گھنٹے جو ہے نا اپنے فون میں میوزک وغیرہ نہیں سنوں گی، پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو 2 دن کا ٹائم دینا شروع کیا، آہستہ آہستہ میں نے 1 ویک کا ٹائم دینا شروع کیا، پھر 2 ہفتے، مہینہ، پھر کرتے 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 اللہ کا بہت 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 شکر ہے کہ میری پیاری، بس اللہ پاک نے توفیق دی ہے، اور اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ کافی غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے بھی، بہت گنہگار ہوں، بہت گنہگار ہوں، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اور بس آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو بتانے کا یہی مقصد ہے کہ پلیز جج نہ کیجیے گا، اور یہی کہوں گی کہ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، ہر انسان سے ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی اگر زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہدایت ملتی ہے تو فوراً سے پہلے جو اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں، اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی انسان وسیلہ بن کر آتا ہے اور آپ کو نیکی کی ہدایت دیتا ہے تو آپ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں۔ تو بس میری پیاریوں، یہی تھوڑے بہت چینجنگ پوائنٹس ہوتے ہیں، ہر انسان کی لائف میں آتے ہیں، اور اگر آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں تو لوگوں کو کہنے دیں، لوگ آپ کو جج کر رہے ہیں تو کرنے دیں، اللہ پاک کی ذات ہمیں جج کرے، اور اصل فیصلہ اللہ پاک نے کرنا ہے، کوئی انسان کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتا، کسی انسان نے اس انسان کی قبر میں نہیں جانا، ہر انسان نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، اور اللہ پاک ہماری آخرت بہتر کریں، اصل بات یہ ہے۔ تو میری پیاری یہ چند سوالات تھے جو آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کیے ہیں، امید کروں کہ آج کا جو کوسچن کا سیشن تھا وہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں میں نے اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق دی ہیں۔ میں پھر کہہ لوں کہ میں کوئی عالمہ اور اسکالر نہیں ہوں، میں آپ لوگوں کی دوست ہوں، بہن ہوں، اور مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں ابھی خود سیکھ رہی ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو صرف اور صرف ایک بہن سمجھ کے، دوست سمجھ کر آپ لوگوں سے باتیں کی ہیں، جو میں سیکھی جا رہی ہوں وہ آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہوں۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ پاک میرے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کے نیک نصیب کریں جو اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بہنوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، سب بیماروں کو شفا دیں، اللہ پاک سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں نازل فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں دے، اور میری پیاریوں میں مزید اضافہ ہو، اور جو میرے ساتھ میریکل سٹوری شیئر کر رہی ہیں اور جن کی میریکل سٹوریز میں شیئر کر چکی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بہت اجر عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دلوں کی باتیں، دلوں کے راز اور دلوں کی نیتیں جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری حسنین، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔